اور جب ایسے سمجھی ایسے تھی ایسے آدمی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مجاز جو لہریں تھی آج کون ہے جو ہو رہا ہے قصور آپ کا ہے مگر کم ہے آپ سے زیادہ قصوروار ہم ہیں یہ تحریر ہے آپ سے پورے طور پہ بیان کروں گا لیکن آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے کبھی بولے سنیں گے علماء کرام مولانا مختار صاحب کی طلباء سے لائے اور حضرت طریقت کتاب سنگلی شریف سے تشریف لائے اور خوشی گزارش آپ سبحان اللہ بولیں آپ نعرہ لگائیں نہ لگائیں لیکن جو میں آپ سے پوچھوں گا اس کا جواب دینا بولو گے تبھی بولو گے آپ نے بہت ثواب کما دیا ہے مزید ثواب کمانے کی ضرورت پیغام اور یہ سب میں نے تیرے بتا دیا کہ میرا موضوع کیا ہوگا مگر اس سب اللہ انسان کی ہدایت 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پوری زمین پر بھیجا لیکن جواب دینا ہے آپ کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ساتھ 1 یا 2 3 4 جیسی اس کی ذات تھی جیسا اس کا مقام تھا جیسا اس کا اسٹیٹس تھا جیسی اس کی کوالٹی تھی اسی مطابق اللہ نے 2 4 معجزات اسے عطا فرمائے کیا دیا کیا بولی دیا معجزہ آسان لفظوں میں جو عقل میں نہ آئے میرے گھر کو معجزہ کہتے ہیں چمتکار اور یہ معجزات جو انبیاء کو عطا ہوئے یہ معجزات دین حق دین اسلام کی سچائی اور دین اسلام کی حقانیت کے لیے وہ انبیاء کرام اپنے معجزات کا استعمال مگر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو 1 2 4 6 10 معجزات نہیں بلکہ مصطفیٰ کو سر سے لے کر پیر تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا سبحان اللہ میری گفتگو کو بہت توجہ سے سنیں گے کہ فضائل کی تقریر نہیں کیونکہ میں کوئی بات ڈائریکٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں بہت دور سے لے گیا میں ان معجزات کبھی کبھی یہ معجزہ نبی خود دکھاتے کبھی یہ معجزہ امت کے مطالبے پہ دکھاتے اور کبھی یہ امت مطالبہ کرتی تو نبی معجزہ دکھاتے امت نے مطالبہ کیا اے اللہ کے رسول چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجیے تو میرے آقا نے امت کے مطالبے پر چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے امت نے پوچھا کہ مٹھی میں کیا کہا میں یہ بتاؤں یا خود مٹھی بتائے گی کہ مٹھی میں کیا ہے اور کبھی معجزہ خود ثابت فرمایا بغیر کسی کے مطالبے کی میں ایک
معجزہ بتاتا ہوں، اور یہ معجزہ اعلان نبوت کے بعد بلکہ جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی، کتنے سال کی ہے؟ 7 سال کی ہے، اس وقت کا معجزہ کہ حضرت عبدالمطلب آپ بیمار، آنکھوں میں جسم ہو گیا، آنکھوں میں پانی آنے کی بیماری ہے، آپ پریشان ہو گئے، کہا کس ڈاکٹر کو دکھاؤں، کس طبیب کو دکھاؤں؟ تو کسی نے مشورہ کیا ہے عبدالمطلب ہمارے علاقے میں قریب میں ایک راہب ایسا ہے، ایک پادری ہے، اللہ نے اس کی زبان میں بڑا اثر کیا ہے، وہ دم کر دیتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، دوا دے دیتا ہے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر مناسب سمجھو تو اپنے پوتے کو اس راہب اس حکیم کے پاس لے جاؤ، ممکن ہے وہ دیکھے وہ علاج کرے تمہارا پوتا۔ سن رہے ہو؟ آگے سے دیکھیں پیچھے تک سن رہے ہو؟ حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو جو راہب تھا، جو حکیم تھا، جو پادری تھا، اس کا جو دروازہ تھا بند تھا، کھلا نہیں۔ آپ کے لوگوں سے اس کا دروازہ بند ہے، حکیم صاحب کب دروازہ کھولیں گے، کب انہیں دکھاؤں گا؟ تو لوگوں نے کہا عبدالمطلب یہ بڑا پاگل سا حکیم ہے، بڑا پاگل سا ڈاکٹر ہے، یہ کبھی کھولتا ہے کبھی دروازہ نہیں کھولتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ آپ پریشان ہو گئے کہ میں تو اس کے پاس آیا تھا علاج کے لیے اور ڈاکٹر کا دروازہ ہی بند ہے، مگر قدرت میں کچھ اور موجود تھا۔ اچانک ہوا چلی، طوفان جیسا ماحول ہوا، پادری کا دروازہ کھلا، پادری اپنے گھر سے نکلا، باہر دیکھا عبدالمطلب کے ہاتھوں میں ایک بیٹا ہے پیارا سا۔ اس نے اس پیارے سے 7 سال کے بچے کو دیکھا، دوڑا ہوا واپس گھر میں گیا، موٹی سی کتاب لے کر آیا اور کتاب کے ایک ایک ورق کو پلٹتا ہے، کبھی کتاب کے ورق کو دیکھتا ہے، کبھی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کی سطر کو دیکھتا ہے، کبھی حضور کی آنکھ مبارک کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کی عورت کو پلٹتا ہے اور کبھی حضور کی زلف عنبری کو دیکھتا ہے، آپ کے سینے مبارک کو دیکھتا ہے، آپ کے اس وجود مسعود کو دیکھتا ہے، پوچھتا ہے اے عبدالمطلب یہ تمہارا رشتے میں کون ہے؟ یہ تمہارا رشتے میں کون ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ سبھی بولو کیا کہا؟ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ تو اس کے باپ کا انتقال ہو جائے گا، یہ یتیم ہوگا، تم باپ نہیں ہو سکتے۔ کہا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں اس کا دادا ہوں، ماجرا کیا ہے؟ کہا عبدالمطلب تم نہیں سمجھو گے، ہماری کتابوں میں انہی کے آنے کی بشارت کی تھی، کاش کی جس وقت یہ اعلان فرماتے اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں ان کے اعلان پر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر دیتا۔ اب تک یہ تو آپ کے شوق کے لیے کچھ باتیں کر رہا ہوں، ورنہ مقصد کچھ اور ہے۔ بات کیا ہے؟ عبدالمطلب نے کہا راہب صاحب آئے اپنے پوتے کو آنکھوں پہ ٹیسٹ ہو کے آئے دکھانے، تو جانتے ہیں اس پادری نے کیا کہا؟ عبدالمطلب مذاق کرتے ہیں، ڈاکٹر کو مریض کے پاس لائے ہو،
ڈاکٹر کو مریض کے پاس لائے ہو، ارے جس کے ہاتھ میں پورے کائنات کے ہر فرد کی شفا ہو، وہ میرے پاس آیا ہے. یہ میرے مسیحا ہے، میں ان کا بیمار ہوں. ہنستے پھرتے رہے، مسکراتے رہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ تو علاج بتائیے، میں تو آیا ہوں. ان کا علاج کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم نہیں ہے، بس ان کے لعاب مبارک کو نکالیے، ان کے لعاب مبارک کو نکالیے اور ان کی آنکھوں میں لگا دیجیے. ان کا لعاب ہی ان کے آنسو پہ چشم کا علاج ہے. لگایا ضرور ٹھیک ہو. اب آگے کی بات جس کے لیے واقعہ دیا جائے. حضرت عبدالمطلب جاننے لگے، ایک بات ہم نے سنا ہے کہ تمہارے دم میں بڑی طاقت ہے، تمہارے وظیفے میں بڑی طاقت ہے، تمہاری دعا میں بڑی طاقت ہے. ذرا عبدالمطلب کو یہ بتاتے جاؤ کہ آخر کیا وہ کون سی دعا پڑھتے ہو، دعا کو پڑھنے کے بعد لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس راضی سے کہا عبدالمطلب دعا نہیں پڑھتا. یقین مانو کہ جو آپ کے ہاتھ میں بچہ ہے اسی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور اسی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ان کا نام سن کر کے لوگوں کو شفا دے دیا کرتا ہے. یہ نبی کا معجزہ معجزات کرو. مگر آج رسول ہاشمی سے قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا. وہ صفا کی پہاڑی پر اللہ کے نبی نے فرمایا تو قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو، اللہ کے پیغمبر ہو تو ثبوت میں معجزہ دیں. آج معجزہ مانگا، معجزہ قوم نے مانگا. کہا نبی ہو تو معجزہ دکھائیے. یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیغمبر ہوتا ہے، کوئی نبی ہوتا ہے، اس کے ساتھ معجزہ لاتا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے دکھائیے تاکہ ہم آپ پر ایمان لائیں. آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نبوت پر معجزہ طلب کرنے والوں، میری نبوت پر معجزے کی ڈیمانڈ کرنے والوں فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افضل. میں نے تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے. یہ 40 سالہ زندگی میری نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ بات اب میرا سوال ہے، اللہ کا تو آپ چاہتے تو چاند کے ٹکڑے کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ آپ چاہتے تو کسی کالے کو پکڑتے ہاتھ لگا دیتے تو گورا ہو جاتا. آپ چاہتے تو کسی مردے کو زندہ کر دیتے. آپ چاہتے تو درخت کو حکم دیتے، درخت آپ کے قریب آ جاتا. آپ چاہتے تو اپنے رشتے مبارک سے چشمے جاری کر دیتے. آپ چاہتے تو اوہد پہاڑ کو حکم دیتے، اوہد پہاڑ آپ کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگتا. آپ جو چاہتے، آپ جو کہتے، آپ جو چمتکار دکھانا چاہتے، آپ جو معجزات بتانا چاہتے، میرے مصطفیٰ معجزات دکھا سکتے تھے. مگر آج نبی نے نہ چاند کے دو ٹکڑے کیے، نہ سورج کو ڈبایا، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیا، نہ دن کو رات کیا، نہ رات کو دن کیا، نہ کسی کالے کو گورا کیا، نہ کسی گورے کو کالا کیا، نہ کسی مردے کو زندہ کیا. بلکہ آج کہا میری نبوت اور میری رسالت پر معجزہ طلب کرنے والوں، میری رسالت کا سب سے بڑا معجزہ میری 40 سالہ زندگی ہے.
میں نے نبی سے پوچھا اے مصطفیٰ آج آپ نے چاند کے جو ٹکڑے کیوں نہیں آج آپ نے اور حیرت انگیز کام کیوں نہیں کیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ معجزہ صرف مطالبے کرنے والے افراد کے لیے نہیں، میرا یہ معجزہ صبح قیامت میری تمام امت کے لیے اس طرح آج نبی سے معجزہ طلب کیا گیا تو نبی کے معجزے میں اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی۔ اے میرے امتیوں، اے میرے جانشاروں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے غلاموں، اگر تم سے بھی کوئی دین کی حقانیت، اسلام کی سچائی، دین کی سچائی پر کوئی دلیل طلب کرے تو کتاب کو بطور حوالہ بعد میں پیش کرنا، اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور کہنا میری زندگی دیکھ لے، اور اسلام کی حقانیت پر خراب ہوگا۔ آج مشکل جناب یہ ہے کہ دین ہم زمانے سے پھیلا رہے ہیں۔ آج مشکل یہ ہے کہ دین جلسوں سے پھیلا، آج مشکل یہ ہے دین خطابات، دین تقریروں سے پھیلائے جا رہے ہیں، مگر قسم خدا کی مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مگر اس در سے جو لوگ لگے، چاہے صدیق اکبر ہو، چاہے فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی ہو، چاہے مبشرہ ہو، چاہے صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہو، چاہے اولیاء کرام ہو، انہوں نے بھی تقریروں سے، خطابات سے، جلسوں سے نہیں پھیلایا، بلکہ جن راہ سے گزر گئے لوگوں نے چہرہ دیکھا اور دین اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ اور سے مقدس، سبحان اللہ۔ غریب نواز کو جانتے ہو؟ ارے جانتے ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہی ہے، کہ آپ سے نکٹ کرنے کے ساتھ ایک ہاتھ پڑے تو ہاتھ پڑے۔